تلاش کی. اب نا نبی علیہ السلام نے اس وقت میں یہ سوچا کہ یار یہاں والے تو سارے مخالف ہو گئے, ادھر سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی, ہاں جو آپ کے چچا ابو طالب ہیں ان کی بھی وفات ہو گئی, بڑے غمگین تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا العام عام الحزن, فرمایا غم والا سال ہے یہ, بڑا دکھ والا غم والا سال ہے یہ. تو ذہن کے اندر ایک خیال آیا کہ یار جو طائف والے ہیں نا, طائف والے, وہاں پر جایا جائے, ان کو جا کر دعوت دی جائے, شاید ادھر سے کوئی مددگار, کوئی ایمان قبول کر لے. اور وہاں طائف کا آپ کو پتہ ہے کہ طائف بڑی زرخیز جگہ, ہاں باغات ہیں اور بڑے مطلب مالی اعتبار سے بھی لوگ اچھے تھے, سارا مطلب وہاں پر بڑا اچھا, اور لوگ بھی بڑے شریف سمجھے جاتے تھے, عام لوگوں سے زیادہ اچھے سمجھے جاتے تھے. نبی علیہ السلام اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور لے کر طائف کی طرف چلے گئے, اور پیدل گئے ہیں. پاس کوئی سواری, پتہ ہے سفر کتنا بنتا ہے؟ 120 کلومیٹر. کتنا؟ 120 کلومیٹر کا سفر پیدل جا رہے ہیں, تجارت کے لیے نہیں جا رہے, وہاں سے کسی مالی امداد کے لیے نہیں جا رہے, جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے جا رہے ہیں. وہاں پر جاتے ہیں, جا کر نبی علیہ السلام وہاں پر جو سردار تھے نا, عبد یالیل اور مسعود اور حبیب, یہ بڑے سردار تھے ثقیف قبیلے کے, ان کے پاس نبی علیہ السلام گئے اور جا کر دعوت پیش کی ہے. اور وہاں پر نبی علیہ السلام 10 دن رہے ہیں. کتنے دن رہے ہیں؟ 10 دن رہے ہیں. 10 دن وہاں پر نبی علیہ السلام دعوت دیتے رہے. جب ان سرداروں سے ملاقات ہوئی تو ایک نے کہا کہ اللہ کو تیرے بغیر کوئی نبی نہیں ملا تھا. ذرا آپ چیک کریں کہ لوگ باتیں کیسی کرتے تھے, تیرے بغیر نبی کوئی نہیں ملا تھا. دوسرا کہنے لگا کہ کیا خانہ کعبہ اتنا ہی لاوارث ہو گیا ہے کہ آپ جیسے کو نبی بنایا ہے؟ اور تیسرا کہنے لگا کہ بھائی اگر تیری بات سچی ہے نا, میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا. اگر تیری بات سچی ہے تو میرے لیے ہلاکت ہے, اگر تو نبی ہے تو پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا, اور اگر تو جھوٹا ہے تو جھوٹے سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. نبی علیہ السلام نے بڑی کوشش, بڑے اچھے انداز میں دعوت دی, لیکن کسی نے نہیں مانا. نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہوئے نا, تو وہاں طائف والوں نے کیا کیا, ان سب نے مل کے کیا کیا کہ رستوں کے کناروں پر جو وہاں کے نوجوان لڑکے تھے نا, ان کو کھڑا کر دیا کہ یہ جب جائیں نا تم نے گالیاں بھی دینی ہے, پتھر بھی مارنے ہیں. اور نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس نکلے نا, تو سب راستے میں لڑکے وہ دور دراز تک نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, پتھر لے کے مار رہے ہیں, کوئی سر پہ لگ رہا ہے, کوئی کمر پہ لگ رہا ہے, کوئی ٹانگوں پہ لگ رہا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا حدیث کے اندر آتا ہے سر پھٹ گیا, وہ خود بڑے زخمی ہو گئے. اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے. اور اتنا مارا گیا کہ نبی علیہ السلام نے جب بہت درد ہوتا تھا بیٹھ جاتے تھے. یہ پھر پکڑ کے کھڑا کرتے تھے, آ کر پکڑ کے کھڑا کرتے تھے, پھر مارتے تھے نبی علیہ السلام کو. اور کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے کھاتے بے ہوش ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مشکل وقت ہوگا. لہو لہان ہے, بے ہوش ہو رہے ہیں, پکڑ کے اٹھایا جا رہا ہے, پھر پتھر مارے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلتے ہوئے نا آگے ایک جگہ پر آئے اور آ کر آرام کیا. یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور بے ہوش ہو گئے. کافی وقت کے بعد جب ہوش آیا نا, اور شیبہ عتبہ کا وہاں پر باغ تھا, وہاں پر آ کر انہوں نے تھوڑا سا ٹھہراؤ کیا, وہاں پر ٹھہرے. تو نبی علیہ السلام نے نا وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. اور
عرض کی کہ یا اللہ میں اپنی کمزوری، بے بسی اور اپنی ناقدری کا تجھ سے ہی شکوہ کرتا ہوں. یا اللہ آپ نے مجھے کسی غیر کے حوالے کر دیا ہے؟ یا اللہ کیا آپ نے مجھے میرے دشمن کے حوالے کر دیے؟ یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. یا اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے ساری دنیا روشن ہے. یا اللہ میں تیرے عتاب سے، تیری پکڑ سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنی پکڑ سے بچائے رکھنا. یا اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا مجھے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ دعا وہاں پر ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہے کہ آپ لہو لہان ہیں، زخموں سے جسم چور ہے، اور کیفیت یہ کہ بار بار بے ہوش ہوئے اٹھے، جسم مبارک سارا زخمی ہے، کپڑے لہو سے لت پت ہیں. اور وہاں پر بھی ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. یار نبی ہوتا ہے. وہاں پر جب ٹھہرے نا تو ایک بندہ وہاں پر عداس وہ آیا، انگور لے کر آیا کہ یار بندہ بڑا زخمی ہے، ہاں جی، اور کیفیت اس طرح کی ہے کہ بالکل جسم چور چور ہے. انگور کا خوشہ لے کر آیا اور آ کر پیش کیا کہ حضرت آپ کھائیں. نبی علیہ السلام نے وہ انگور لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. تو وہ فوراً پوچھنے لگا کہ آپ نے یہ کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے؟ ہاں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا ہوں، عیسائی ہوں. نینوا کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی کے ہو. وہ حیران ہوا کہ یونس کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، میرے بھائی ہیں، اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. فوراً دعوت پہ لگ گئے یہاں پر. یار میں اس حدیث پہ پڑھ کے نا بڑا مجھے ادھر میں رکا رہا. فرمایا کہ میں دعوت پھر وہ شروع ہو گئے. جب وہ بندہ دیکھا نا کہ یہ مائل ہو رہا ہے، اپنے زخموں کی پرواہ چھوڑ دی، فوراً دعوت دی کہ میں اس کا بھائی ہوں، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اس کو دعوت دی. اس نے فوراً ہاتھ بڑھایا، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھے اسلام کی اور کلمہ شہادت پڑھا وہاں پر، اور کہنے لگا کہ میں تو آپ کی تلاش میں تھا. تورات کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے، تورات کے اندر آپ کا تذکرہ موجود ہے. یہ جو سفر ہے نا، ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا غزوہ احد سے مشکل دن بھی زندگی میں آیا ہے کوئی؟ یہ سب سے مشکل دن وہی ہے جب نبی علیہ السلام کے 4 دانت مبارک ٹوٹ گئے تھے. یہ رباعی دانت جو ہے نا نبی علیہ السلام کے ٹوٹ گئے تھے اس دن غزوہ احد میں. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس قوم کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کے دانتوں کو شہید کرے. تو فرمانے لگے عائشہ اس دن سے زیادہ مشکل دن نہ وہ طائف والا تھا جب وہ ثقیف کے ستاروں پر مجھے پیش کیا گیا ہے. وہ دن میری زندگی کا بہت مشکل تھا. اب آپ اندازہ لگائیں یار اللہ کے اتنے حبیب ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو شاید وہاں پر سب کو تیز نیز کر دیتا. اللہ کے لیے کیا ہے یار، اللہ کے لیے کیا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول اتنی تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات کیا ہیں، کسی کو مڑ کے جواب نہیں دے رہے. جو باتیں کسنے والے ہیں ان کو بھی کوئی جواب نہیں، جو پتھر مارنے والے ہیں ان کو بھی کوئی جواب نہیں.